بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں قبرستانوں میں ہمیشہ دکھی لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ وہ بھی دکھی تھی یہ تو میں جانتا تھا، پر اس کے دکھ نے مجھے بہت حیران کر دیا تھا۔ وہ روز وہاں آتی اور اس قبر پر سر رکھے گھنٹوں تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی اور بار بار یہی کہتی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اسے آس پاس کے لوگوں کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی، جانے اس کے دل میں کیا دکھ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور زیادہ عمر بھی نہیں تھی اس کی۔ مجھے اس پر رحم بھی آتا اور یہ جاننے کا تجسس بھی ہوتا کہ وہ اس حال تک کیسے پہنچی ہے۔ یوں کسی کو پکارنا اور بات کرنا آسان نہیں تھا، پر میں نے ہمت کی اور اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ معاف کیجیے گا، پر کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ یہ کس کی قبر ہے جس پر آپ روز آتی ہیں اور اتنی شدت سے روتی ہیں؟ آپ کس کی قبر پر آتے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بیٹھ سی گئی تھی۔ میں اپنی ماں کی قبر پر آتا ہوں۔ ان کو میری اولاد دیکھنے کا بہت ارمان تھا، پر شاید اس معاملے میں بد نصیب ہوں۔ اداس ہو جاتا ہوں تو یہاں چلا آتا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا، آپ کے دل پر تو کوئی خاص بوجھ نہیں ہے، آپ قسمت کے آگے بے بس ہیں، پر کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتے ہیں۔ اس نے کہیں کھو کر کہا اور محسوس کیا کہ میں اس کی بات سمجھا نہیں۔ ہیں تو آپ اجنبی، پر سنا ہے کبھی کبھی اپنوں سے زیادہ اجنبی آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں کہ کیسے میں اس مقام تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا اور آنسو صاف کر کے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میرا نام سیما ہے۔ میرے والد احمد صاحب تبلیغی جماعت کے صدر تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت عزت دار اور شریف تھا۔ ہمارا سارا خاندان کئی سالوں سے تبلیغ کے کام سے وابستہ تھا۔ میرے والد صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے لیے گویا میں ہی ان کا سب کچھ تھی۔ میرے 2 بھائی تھے، دونوں حافظ قرآن تھے، اور 2 بڑی بہنیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی۔ ان دنوں گھر میں میرے ایک بھائی کی شادی تھی۔ میں تب میٹرک میں تھی۔ میں ایک شوخ اور چنچل قسم کی لڑکی تھی، زندگی سے بھرپور اور سب کی آنکھ کا تارا۔ سب کہتے تھے کہ میں اس خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہوں، جبکہ میرے سب بہن بھائی بہت سادہ طبیعت کے تھے، پر میں اس حوالے سے سب سے مختلف تھی۔ میں جو مانگتی مجھے مل جاتا، سبھی میرے ناز اٹھاتے تھے۔ جب میری بھابھی ہمارے گھر آ گئیں تو سب ان کے آگے پیچھے پھرنے لگے اور مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے ان کو ہر بات میں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ امی کو بھی ان کے خلاف بھڑکایا، ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ایک بہت بڑی غلطی بنا کر پیش کیا۔ ایک دن بھابھی سے کچن میں گیس کھلی رہ گئی، پر انہوں نے 5 منٹ بعد ہی گیس بند کر دی تھی، جبکہ میں نے سارے گھر میں ہنگامہ برپا کیا اور کہا کہ بھابھی نے جان بوجھ کر گیس کھلی چھوڑ دی تھی تاکہ جب میں چولہا جلاؤں تو مجھے نقصان پہنچے اور میں مر جاؤں۔ اس بات پر بھابھی کو امی اور ابا نے بھی خوب باتیں سنائی تھیں۔ میں نے امی کے ساتھ مل کر اپنی بھابھی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ سارے گھر کے کام بھی ان کے سر پر ڈال دیے۔ وہ بہت سادہ طبیعت کی مالک تھیں۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی تھیں، چپ چاپ سب برداشت کرتی رہتی تھیں۔ میرے بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ بہت اچھا تھا، شاید تبھی وہ سب کچھ سہ جاتی تھیں، اور اسی بات کی ہمیں تکلیف تھی کہ بھائی ان کے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہیں۔ ایک دن میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ میرا دوست تھا، کہ میری بھابھی نے ہماری باتیں سن لیں، اور کچھ دن مجھ پر نظر رکھنے کے بعد بھابھی نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور بھائی کو سب بتا دیا کہ میں چوری چھپے کسی سے فون پر باتیں کرتی ہوں۔ جب میرا رویہ میری بھابھی کے ساتھ اتنا برا تھا تو وہ بھی یہ موقع کیوں جانے دیتی؟ بھائی نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھ گچھ کی۔ میں نے بہانہ لگا دیا
کہ میں اپنے اسکول کے پرنسپل سے چھٹی لے رہی تھی کیونکہ ایف اے کرنے کے بعد میں محلے کے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر رہی تھی۔ مجھے اپنی اس نوکری پر بھی بہت غرور تھا۔ وہ لڑکا بھی وہیں پڑھاتا تھا۔ اس کا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کا نام آنند تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے مذہب کا نہیں ہے، پر میں اس کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا اور اس نے مجھے اپنی بے انتہا محبت کا یقین دلایا تھا۔ ایک دفعہ تو میں بھائی کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی، پر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ بھائی نے خود مجھے اس لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد بھائی کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے نوکری پر جانے سے منع کر دیا، مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے موبائل بھی لے لیا۔ ابا نے مجھے اس بات پر ڈانٹا تو نہیں، پر وہ بہت دکھی اور خاموش تھے۔ شروع میں نے بہت احتجاج کیا، سب سے جھگڑے کیے، بھابھی کو برا بھلا بھی کہا، ان کو بد دعائیں دیتی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ہی میری خوشیوں کو نظر لگائی ہے۔ لیکن اب کسی کو بھی مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ ایک دن میری ماں کو مجھ پر ترس آیا اور انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اسی موقع کو آخری موقع سمجھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ میں آنند کے پاس پہنچی۔ اس وقت میری حالت بہت عجیب تھی۔ میرا دماغ خود میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور برائی ویسے بھی آپ کو کچھ سوچنے کے قابل کہاں چھوڑتی ہے۔ میں وہی کرتی گئی جو اس نے مجھے کہا۔ ہم نے 7 پھیرے لیے۔ اس نے میری مانگ میں سندور بھرا اور کہا کہ آج سے میں اس کی ہوں، اب ہم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں بہت ڈھٹائی سے گھر واپس آئی، جیسے کوئی جنگ فتح کر کے آ رہی ہوں، اور گھر والوں کو بتایا کہ میں نے تو شادی کر لی ہے۔ وہ سب بھی میری مانگ میں سندور اور گلے میں منگل سوتر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں جیسے یہ بھلا ہی بیٹھی تھی کہ ہمارے مذہب میں تو ایک ہندو کی مسلمان سے شادی جائز ہی نہیں ہے، اور اس شادی کی اوقات تو مٹی برابر بھی نہیں تھی۔ پر میں یہ سب بھول چکی تھی، کیونکہ آنند کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس نے ہم پر کالا جادو کیا تھا، اور اس کالے جادو کا اثر صرف مجھ پر ہی نہیں، میری ماں پر بھی ہوا تھا، کیونکہ اس معاملے پر وہ بھی میرا ساتھ دے رہی تھیں۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ ہم تو بہت دیندار لوگ تھے، اور مولوی احمد کی بیٹی نے ایک ہندو کو اپنا ہمسفر بنانے کی ضد پکڑی تھی۔ یہ ہمارے خاندان کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ میرے باپ اور بھائی کسی عجیب سی ذہنی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ بھائی تو اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے۔ دونوں بار بار میری منتیں کرتے، میرے سامنے ہاتھ جوڑتے کہ تم جس بھی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کا کہو گی، ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، بس تم یہ ضد چھوڑ دو، یہ سب بھول جاؤ۔ وہ بھی بے بس تھے، اور میں ان کو بار بار یہی دھمکی دیتی تھی کہ میری بات مان لیں، ورنہ میں یہ بات سارے خاندان میں پھیلا دوں گی کہ میں نے ایک ہندو سے شادی کر لی ہے، اور ہمارے جیسے تبلیغی گھرانے کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ انہوں نے میری بہت منت سماجت کی، پر میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی، اور اس سب میں میری ماں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ بالآخر میرے باپ اور بھائی نے خود کو دوہری بدنامی سے بچانے کے لیے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسی شہر میں ایک الگ گھر میں رہنے چلے گئے۔ میری بھابھی، بھائی اور ابا، ہم دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ گئے، اور کہا کہ وہ آج سے ہمارے کسی سیاہ یا سفید کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس سب میں میرے ابا ہی پستے رہے۔ خاندان والوں سے ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ سب کو یہ بات پتہ چل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کو اس معاملے میں قصوروار جانا، اور کچھ نے ہمیں برا بھلا کہا۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، انجام بدنامی ہی نکلا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ماں ہی رہ گئے تھے۔ ایک دن میرے ابا ہمارے گھر آئے اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، جو ہوا سو ہوا، سب کچھ بھول جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ پر میری امی نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو برا بھلا کہا۔ میں اس وقت گھر نہیں تھی، قریب ہی بنی مارکیٹ میں گئی تھی کچھ سامان لینے کے لیے۔ ابا جب جا رہے تھے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی، اور وہ مجھ سے بات کرنے چلے آئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
یہ کیسی ضد ہے؟ وہ انسان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہاری آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ تم میری گڑیا ہو، معصوم ہو، وہ تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ غلطیاں کبھی نہیں بھولتی، یہ گناہ معاف کرنے کی عادی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ آؤ بیٹی، میں تمہیں اس دنیا سے بچا لوں، تم اپنے بابا کے ساتھ محفوظ ہو۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ابا نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے بھرے بازار میں ان کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا اور ان پر گندے الزام لگائے کہ یہ شخص مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کی نیت مجھ پر خراب ہے۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے بھی ابا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ پر ایسے الزام لگا سکتی ہے؟ میں کس حد تک گر چکی تھی مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ اس دن ابا مجھ سے ایسے الٹے قدم دور جانے لگے جیسے وہ مجھے جانتے تک نہیں تھے، جیسے کسی لاش کو دفنا کر واپس جایا جاتا ہے۔ میرے باپ نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی کبھی مجھے بد دعا نہیں دی تھی، پر اس دن انہوں نے مجھے بہت بد دعائیں دیں اور روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جیسے کوئی اپنی آخری امید سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اس دن واپس گھر آئی تو بہت خوش تھی کہ میں نے ابا کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ اب دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میری ماں نے مجھے آنند کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہو۔ میں نے محبت کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر ڈالا ہے، میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں آنند کی بیوی تھی ہی نہیں۔ میرا میرے سسرال میں تیسرا دن تھا جب میرا سسر میرے کمرے میں آیا اور آ کر میرے بہت قریب بیٹھ گیا۔ مجھے یہ سب عجیب لگا۔ اس نے پہلے میری تعریف کی، کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور پھر اس نے ایسی بات کی جسے سن کر مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تم اس گھر میں صرف آنند کے لیے نہیں، میرے لیے بھی آئی ہو۔ تم آج سے آدھی اس کی ہو اور آدھی میری۔ جب وہ کام میں مصروف ہوگا تو تم میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو تم کہو گی کروں گا۔ اپنے دل کی شہزادی بنا کر رکھوں گا تمہیں۔ میرے سسر نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر سے غبار سا اتر گیا ہو۔ مجھ پر آہستہ آہستہ یہ انکشاف ہونا شروع ہوئے کہ وہ لوگ آخر کس قسم کے لوگ تھے۔ ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ان کو کسی کا ڈر ہوتا بھی کیوں؟ اللہ کا ڈر تو ان کے دلوں میں ہوتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ آنند کی بہن ہر ہفتے کسی نئے لڑکے کے ساتھ ہوتی اور کوئی اسے کچھ بھی نہ کہتا، یہاں تک کہ آنند بھی نہیں۔ اس کی ماں بھی سارا دن گھر سے باہر رہتی۔ میں خود کو اس گھر میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آنند نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ جو شخص مجھے دھوکہ دے رہا تھا، بھلا اسے میری عزت کی حفاظت کی بھی کیا فکر ہونی تھی؟ ایک رات وہ گھر نہیں آیا اور میرے سسر نے مجھے ان کے کمرے میں چائے لے جانے کو کہا۔ میں جانتی تھی کہ میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ میں وہاں سے بھاگ اٹھی اور اپنی ماں کے گھر آ گئی، اور بہت جلد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور کہیں اور کرائے پر گھر لے لیا۔ اب میرے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آنند نے تو پلٹ کر میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ شاید اس کی بیوی کو ہماری شادی کی خبر ہو گئی تھی۔ بس میں اب امی کے ساتھ رہنے لگی۔ طلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس شادی کا دراصل کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ میں دن رات روتی رہی، پچھتاتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اب میں کیا کروں گی؟ مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ میری ماں کی آنکھیں بھی کھل چکی تھیں۔ انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ میرے لیے انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو گوا دیا۔
وہ دن رات انہیں یاد کرتی اور روتی رہتی، ہر وقت مجھے کوستی تھیں، بد دعائیں دیتی تھیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ دل کرتا تھا یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں۔ ہم دونوں ماں بیٹی پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا، پر اب کیا حاصل؟ اب تو پانی سر پر سے گزر گیا تھا۔ ہماری ہر طرف بدنامی ہو گئی تھی۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم دونوں بد کردار ہیں، تبھی ہمارے گھر کے مرد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ورنہ یوں کوئی اپنی عورتوں کو بے یار و مددگار نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، جب ایک دن ہمارے گھر ایک لڑکا آیا۔ اس کا نام حمید تھا۔ اس نے میری ماں سے بات کی کہ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں بہت خوش ہوئی، کیونکہ اب میں ہی ان کے گلے کی ہڈی بن کر رہ گئی تھی، جس کو نہ وہ اگل سکتی تھیں اور نہ ہی نگل سکتی تھیں۔ اگر وہ مجھے کسی کے ساتھ رخصت کر دیتیں تو اپنے بیٹوں کے پاس واپس جا سکتی تھیں۔ شاید وہ اپنی ماں کو قبول کر لیتے۔ امی کی حالت آج کل ویسے بھی خراب رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی اچھا انسان ہے جو سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ امی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا۔ حمید نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رخصت کروایا اور تمام لوازمات پورے کرنے کی پوری کوشش کی۔ مجھے ایک پل کو بھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ حمید نے بتایا کہ اس کے گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں اور مجھے بھی وہیں رہنا ہوگا۔ وہ مجھے اسٹیشن لے کر آیا، جہاں اس نے میرا تعارف ایک دوسرے شخص سے کروایا اور کہا کہ وہ اس کا کزن ہے جس کے ساتھ مجھے گاؤں جانا ہے، اور حمید خود ایک ہفتے بعد آئے گا، کیونکہ یہاں اس کی نوکری ہے جس کے سلسلے میں اسے کچھ کام ہے۔ میں بھی مطمئن تھی، کیونکہ مجھے حمید پر بھروسہ تھا، اور وہی شخص شادی میں گواہ بھی تھا۔ وہ شخص مجھے ایک دوسرے شہر لے آیا۔ شاید یہ ملتان کا کوئی علاقہ تھا۔ جہاں وہ مجھے لایا تھا وہ بہت بڑا گھر تھا۔ میں حیران اور خوش بھی ہوئی کہ میرا سسرال اتنا بڑا اور خوبصورت ہے، اور جب میں اندر گئی تو وہاں بہت رونق اور کافی ساری لڑکیاں تھیں۔ اس شخص نے مجھے ایک عورت سے ملوایا اور بتایا کہ یہ ان کی خالہ ہے اور میں ان کے ساتھ محفوظ رہوں گی۔ وہ شخص مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا اور میں حمید کا انتظار کرتی رہی، پر حمید وہاں نہیں آیا۔ مجھے کچھ دن بعد اس عورت نے بتایا کہ حمید تو کب سے مجھے طلاق دے چکا ہے، اور یہ کوئی گھر نہیں، ایک کوٹھا ہے جہاں مجھے بیچا گیا ہے۔ کسی نے میری قیمت لگائی ہے اور کسی نے ادا کی ہے، اور اب یہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب یہی میری زندگی ہے۔ اب میری زندگی صرف آنسو اور پچھتاوا ہے۔ روز میری بولی لگتی ہے، روز میرے کمرے میں ایک نیا مرد آتا ہے۔ میرے جیسی بیٹیوں کا یہی حال ہوتا ہے، اور شاید یہی انجام ہونا چاہیے۔ میری ماں اتنی دیوانی ہو گئی ہے کہ اب ان کو زنجیر سے باندھ کر رکھتے ہیں۔ وہ کسی کو نہیں پہچانتی۔ وہ میری بھابھی کے رحم و کرم پر ہیں۔ میں ایک تبلیغی گھرانے سے تو تھی، پر اسلام سے بہت دور تھی۔ نمازیں نہیں پڑھتی تھی، قرآن بھی حفظ نہیں کیا، کئی مہینوں تک اللہ کو پکارتی تک نہیں تھی۔ اگر میں یہ سب کرتی ہوتی تو شاید مجھ پر جادو کا اثر نہ ہوتا۔ یہ قبر میرے باپ کی ہے۔ وہ تو اسی رات مر گئے تھے جب میں نے ان کے منہ پر تماچا مارا، ان پر گندے الزام لگائے۔ مجھ بدنصیب کو یہ بعد میں پتہ چلا، اور میں اپنے بابا کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ شاید یہ بھی میری سزا تھی۔ اب یہی میری زندگی ہے اور مجھے ایسے ہی جینا ہے۔ اس نے اپنی کہانی سنائی اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں ساری رات اس کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کے بعد جب میں اگلے دن قبر پر آیا تو آج وہ وہاں نہیں آئی تھی۔ میں اگلے 2 ہفتے تک وہاں روز جاتا رہا، پر سدرا وہاں 2 ہفتے تک نہ آئی، جبکہ وہ وہاں روز آیا کرتی تھی۔ ایک دن میں قبرستان میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جب ایک لڑکی میری طرف آئی، جس کو میں نے 1-2 بار سدرا کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو شاید 6-7 ماہ کا ہوگا۔ اس لڑکی نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔
میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے فوراً یہی پوچھا کہ سدرا کہاں ہے اور آج کل یہاں کیوں نہیں آتی؟ سدرا نے تو 1 ہفتہ پہلے خودکشی کر لی اور آخری سانسیں لیتے ہوئے مجھے یہی کہا کہ میں آپ کو یہ خط دے دوں اور یہ بچی بھی۔ اس لڑکی نے کہا اور میری طرف ایک خط بڑھایا اور پھر وہ بچی بھی میرے حوالے کر دی۔ میں نے خط کھولا تو لکھا تھا، میرے جیسی بد نصیب اور بد کردار بیٹیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میرا نفس کھا گیا مجھے، اپنے خاندان کو رسوا کروایا، ساری عمر میں نے گندے کام کیے اور موت بھی مجھے حرام ہی نصیب ہوئی، پر یہ بچی معصوم ہے، اس کو اس کی ماں کے کیے کی سزا کیوں ملے؟ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ایک طوائف خانے میں پلے بڑھے اور ایک کھوکھلی زندگی جیے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم بے اولاد ہو، میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کی اچھی پرورش کرو گے اور میرا کوئی اور ہے بھی نہیں جسے میں اپنی بیٹی دے سکوں۔ بس اس کا خیال رکھنا اور جب اپنی ماں کی قبر پر دعا کرنے آؤ تو میرے لیے بھی دعا کر دیا کرنا، شاید آخرت میں میرے لیے کوئی آسانی ہو جائے۔ سدرا۔ میں وہ خط پڑھ کر رو پڑا۔ آج اس بات کو 12 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے سدرا کی بیٹی کا نام بھی سدرا ہی رکھا ہے اور اس کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔ یہ بہت اچھی بیٹی ہے اور یہی میری اولاد ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور سدرا کی روح کو سکون دے، آمین۔